بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ فرشتوں پر اللہ کا خوف، کتاب و توحید، اس موضوع پہ آج ہم دیکھیں گے فرشتوں پر اللہ کا خوف۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جس پر غشی گھبراہٹ طاری ہو جائے، فرشتے کیا یہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ فرشتوں پر اللہ کا خوف ہو، فرشتوں پر اللہ کا کلام سن کر فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا جو لوگ فرشتوں کی بات کرتے ہیں، فرشتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کیا یہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ ان کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ جو بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کا کلام سن کر، جن کو غشی طاری ہو جاتی ہے، جو گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ بات کے لائق ہو سکتے ہیں جو لوگ فرشتوں کو پکارتے ہیں؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے، میسج ہے، کیونکہ جو خود محتاج ہو، کیونکہ یہ خود محتاج ہے۔ فرشتے علم غیب نہیں، فرشتے جو ہے نا وہ علم غیب نہیں ہے، ان کے پاس علم غیب نہیں ہے، یہ محتاج ہیں، عالم غیب نہیں ہے۔ کیونکہ دوسرا، جب انسان فرشتوں کے ہوش آتی ہے، دوسرا مسئلہ ہے کہ جب فرشتوں کو ہوش آتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی پرواہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم ہمارے اوپر صبح شام ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں، نبی علیہ السلام کی باتیں، قرآن حدیث بتایا جائے، ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کوئی اس میں آیتیں سامنے آئیں، قرآن کی آیتیں آئیں، حدیثیں آئیں، اور ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے، ہم پہ کوئی اثر ہی نہ ہو۔ فرشتے جب کلام سنتے ہیں تو ان کو کپک بھی طاری ہو جاتی ہے، اور شاید شدید قسم کی، کیونکہ اللہ سے ڈرتے ہیں یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ہمارے اوپر، ہمیں بھی ان کو ماننا چاہیے اور اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ جس طرح فرشتوں کا خوف اللہ کا حکم، پھر جس طرح فرشتوں کے سامنے آئے تو وہ اس کی جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے ان پہ، ہمیں بھی تھوڑا سا اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کی بات ہو، نبی کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، تو جب کہی جائے نبی علیہ السلام کی بات تو ہمیں اس کو توجہ سے سننا چاہیے کہ یہ کس کی بات سن رہے ہیں، یہ اللہ کی بات سن رہے ہیں، نبی کی بات سن رہے ہیں، مطلب کہ اللہ کی بات سن رہے ہیں۔ تو جب فرشتوں کا عالم ہے، فرشتوں کی یہ کیفیت ہے، تو پھر عام انسان کا کیا حال ہوگا؟ جو اتنے بڑے بڑے طاقتور اور اللہ کے قریب اور 24 گھنٹے بات میں رہتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے۔ جو انسان ہے، جو گناہ گار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے ہمیں اس کو فوراً ماننا چاہیے، اور ہمارا دل اس طرف جھکنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں بتائی جا رہی ہیں، آیتیں بتائی جا رہی ہیں، اور ہم اپنی بات سے موڑ ہی نہیں رہے۔ تو یہ جو چیز ہے، آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ فرشتوں پر اللہ خوف، اور اس سے یہ ایک اور اشارہ مل رہا ہے، پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جو لوگ فرشتوں کو پکارتے ہیں، تو جو عبادت کے، وہ کیسے بات کے لائق ہو سکتا ہے جو کسی کی بات سن پہ، جس پہ غشی طاری ہو جائے، گھبراہٹ طاری ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، وہ بات کے لائق ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پکارا جائے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ نے ہی زمین و آسمان، لوگوں کو، سب کو مالک ہے، رزق کا، زمین و آسمان کا، سب کا مالک ہے۔ تو پھر بات بھی اسی کی ہی چلنی چاہیے، جو سب چیز کا مالک ہے، انسانوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، تو پھر حکومت بھی اسی کی چلنی چاہیے، بات بھی اسی کی چلنی چاہیے، جو رول ہیں، اصول ہیں، وہ بھی اسی کی چلنے چاہیے، حکم بھی اسی کے چلنے چاہیے، جو بھی اس نے قانون بنائے ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ جیسے کہ بندہ ہے، وہ گھر میں کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی اور کا قانون چلے اس کے گھر میں۔ تو یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، زمین و آسمان، تو اللہ تعالیٰ کیسے چاہے گا کہ اس میں کسی اور کا قانون چلے، کسی اور کا نظام چلے؟ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرے گا، اپنا شریک اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ دیکھیں، یہ ہم چھوٹی موٹی غیرتوں کے مالک ہیں، اگر کسی کی بیوی کے ساتھ کوئی غیر
رابطہ کرے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ ہم تو ابھی چھوٹی موٹی غیرتوں کے مالک ہیں، تو اللہ جو سب سے زیادہ چیزوں کو یہ پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، تو وہ کیسے یہ برداشت کرے گا کہ اس کا کوئی شریک بنایا جائے۔ مختصر مسئلہ آج کا یہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ بنایا جائے، اور اللہ کی نبی کی کوئی بھی بات آئے تو ہمیں اسے مان لینا چاہیے، کوئی اس پہ طویلیں، کوئی حجتیں، کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔